أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 اور 52 ہے جس کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 51 اور 52۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے وہ واقعہ، وہ لمحات اور بنی اسرائیل نے جو کرتوت کیے تھے، ان کا جو جرم تھا، اس جرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت مطالبہ کیا تھا جب یہ دریا عبور کر کے گئے تھے اور سکون کی جب سانس انہوں نے لی تھی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شریعت کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہم کو کچھ دستور بتائیے، زندگی کے جینے کا طریقہ بتائیے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استدعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ شریعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ عطا فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا کہ آپ آئیے، تشریف لائیے، اور 40 دن کا جو ہے وعدہ کیا گیا۔ پہلے تو 30 دن متعین ہوئے، پھر اس کے بعد کسی وجہ سے اور 10 دن بعد دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، حضرت ہارون کو، اپنے بھائی کو وہاں ذمہ دار بنایا، بنی اسرائیل کی وہ قیادت کر رہے تھے۔ جس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے اور 30 دن کے گزرنے کے باوجود بھی نہ آئے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ جیسے کہ ہے ایک اور آیت وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے حضرت موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور ہم نے اس کو مکمل کیا 10 اور 10 سے یعنی 40۔ تو 30 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام نہ آئے، اور ادھر سامری نے جو دیکھا کہ جبرائیل امین جو آیا جایا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو ان کی جو سواری تھی اس کے پیر جہاں مٹی پر پڑتے تھے اور وہاں جو ہریالی اگتی تھی اس میں ایک زندگی اس نے محسوس کی، اور اس نے ایک مصنوعی بچڑا سونے یا چاندی کا بنایا اور اس کے اندر اس کو ڈالا تو اس میں کچھ آواز سی آنے لگی، اور اس نے اپنی بنی اسرائیل کو گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ جس رب کے کی تلاش میں موسیٰ گئے ہوئے در حقیقت یہی ہے، جو بچڑا ہے اس نے ایک بچڑا بنا دیا تھا، اور اس بچڑے کے اندر کچھ آوازی آنے لگی تو اس نے قوم کو گمراہ کر دیا، اور بنی اسرائیل نے اسی کو اپنا جو بچڑا تھا اسی کو اپنا معبود تسلیم کیا، اس کی عبادت کرنے لگے۔ 40 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے تو نقشہ بدل چکا تھا یہاں، اور ظاہر بات ہے کہ یہ شرک بہت بڑا جرم تھا جو بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو یاد کیا ہے یہاں پر، وَإِذْ اس وقت کو یاد کرو جب کہ وعدنا ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ حضرت موسیٰ سے 40 لیلتاً 40 راتوں کا، ثم اتخذتم پھر تم نے بنا لیا العجلہ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی من بعد ان کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون ظاہر بات ہے کہ تم بڑے ظالم نکلے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک پھر ہم نے تم کو اس کے بعد معاف کر دیا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ ایک بنی اسرائیل کا بہت بڑا جرم تھا کہ بنی اسرائیل نے ایک حقیر سی مخلوق کو، بچڑے کو، جانور کو اپنا خدا بنا لیا، زمین اور آسمان کے خالق اور مالک کو چھوڑ کر، رازق کو چھوڑ کر، اس رب ذوالجلال کو چھوڑ کر جس نے چاند، سورج، ستارے، سیارے، زمین، آسمان، جمادات، نباتات، حیوانات، درندے، پرندے، پھل، پھلاریاں، ترکاریاں، انس و جن ساری چیزوں کو پیدا کیا، جس پروردگار نے اس کو تو چھوڑ دیا اور بنا لیا ایک چھوٹے سے، ایک حقیر سے جانور کو، بچڑے کو خدا بنا لیا، اور وہ بھی مصنوعی بچڑا، حقیقی بھی نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنی اسرائیل پر بہت غصہ آیا کہ اس قوم نے یہ کیا کر دیا۔ اس کے بعد کے احوال کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آپ سنیں گے کہ ان کے اس جرم کی کیا سزا ہوتی ہے اور پھر کیا حالات آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔